ادب جو ہے وہ کبھی بھی ایک بہت پاپولر شعبہ تو نہیں رہا سوسائٹی میں کہ اس کو اس کی بڑی رسائی ہو لوگوں تک، لیکن پھر بھی یہ اس کا حلقہ اس سے بہتر ہوتا تھا جو اب ہے۔ تو مجھے ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ لاہور میں موچی دروازہ بہت ایک معروف جگہ ہے سماجی عربی حوالے سے، تو وہاں پہ انہوں نے خود دیکھا کہ ابن عشاء کی کتاب کوئی پڑھ رہا ہے بندہ، وہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اس کو۔ تو یہ داستانیں سنانا یا اس طرح کی اکٹھے ہوتے تھے۔ تو ادب ویسے کبھی بھی اتنا پاپولر نہیں رہا جس طرح کہ سیاست رہی، جس طرح کہ اداکار مشہور ہو جاتا ہے، کبھی بھی ادیب اس طرح مشہور نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے، ظاہر اس کا اپنا ایک دائرہ ہے۔ تو لیکن یہ کہ شہرت اور چیز ہے اور مقبولیت اور چیز ہے۔ ہاں یہ ایک الگ ہاں اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، ہاں ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا ہاں، لیکن اب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا سیشن ہو جو چاہے آن لائن نہ ہو، اس میں سارے ادیب بیٹھے ہوں، جو لکھنے والے ہیں وہ بیٹھے ہوں، اور یہ ان کے لیے ان کو اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ بھی یہ آپ کا جو تعلق ہے کاری سے، کیونکہ ادب اگر پہنچے گا تو اثر ہوگا نا۔ جو ادیب ہیں لکھنے والے ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور یہ آن لائن چاہے نہ ہو سیشن، لیکن ان کو آپس میں ایک دوسرے پہ سخت تنقید کرنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا ادب جو ہے وہ ترسیل نہیں، اس کی ترسیل ختم ہو گئی، کیا مسئلہ ایسا ہوگا۔ میں خود اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں ناول کا، میں چونکہ ناول لکھتا ہوں، تو میں نے کچھ ایسے ناول پیچھے ہمارے استادوں کے جو ہمارے سینئرز ہیں، جو ہم اثر ہیں، ان کے پڑھے جو بہت مجھے مشکل لگے، سکیل لگے۔ تو میں نے کہا یہ تو اتنی سکالت تو آپ برداشت نہیں کر سکتا ایک کاری، کتنا آپ ہر بندہ یہ لکھ رہا ہے اس طرح کے پیچیدہ، اور میں بھی خود بھی لکھتا ہوں اس طرح۔ تو میں نے پھر اب اس کے جواب میں ایک رومانٹک ناول لکھا، جو اب میرا چھپ رہا ہے، وہ ایک رومانٹک ناول ہے۔ تو یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت عامیانہ ہے، سطحی ہے، لیکن بہرحال وہ ایک میرے اندر ایک خیال پیدا ہوا، رد عمل پیدا ہوا کہ بھی آپ ادب کو اتنا مشکل بنانا شاید مناسب۔ اچھا، اس میں ایک اور معاملہ بھی ہے کہ ادب جو ہے وہ ایک نظر انداز کیے ہوئے بچے کی طرح ہے، یعنی جس سے سوسائٹی میں بعض طبقات ہوتے ہیں، بعض افراد ہوتے ہیں یا بعض پیشے ہوتے ہیں کہ جو نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ تو بالکل ادب بھی ایسا ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ادب پہلے تو ہمارے پاس نقاد تھے، سینئرز تھے، جو ہمیں جو نئے لکھنے والوں کو بتایا کرتے تھے کہ بھی آپ اس طرح یہ چیز اس کو معیار کہتے ہیں، اور یہ چیز غیر معیاری ہوتی ہے، اور یہ پیمانے ہیں معیار کو پرکھنے کے۔ لیکن اب وہ اس طرح کی پھر ہم جو مدیر ہوتے تھے، ہمارے ادارے ہوتے تھے، جن کی مثالیں اب بھی ہم دیتے ہیں کہ ان میں چھپنا ایک اعزاز کی بات ہوتا تھا، اور وہ مدیر اگر آپ کو یس کر دیتا ہے آپ کی چیز کو تو یہ آپ کے لیے اس سے بڑا اعزاز ہوتا تھا کہ آپ کو کوئی ایوارڈ مل جائے اس کے۔ تو وہ جو ایک پوری نگہداشت کا عمل تھا پوری سوسائٹی میں، چاہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے تھا، چاہے وہ سینئرز کی طرف سے تھا، یا مختلف اداروں کی طرف سے، وہ پوری جو ایک نگہداشت کا عمل تھا وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اب جو پروڈیوس ہو رہا ہے، میں نے کچھ دن پہلے ہم دوست بیٹھے ہوئے تو میں نے مثال دی خواتین کے حوالے سے، ارشد بھی وہیں تھے، تو بات ہو رہی تھی کہ کچھ خواتین کی کچھ نقائص بات ہو رہی تھی۔ تو میں نے کہا بھی جتنا صدیوں سے آپ نے ان کے ساتھ جو بھی رویہ رہا ہمارا، پوری دنیا پہ رہا، اور ان کے احتسال لیے جو بھی ہے، تو اگر یہ رویہ مردوں کے ساتھ رہا ہوتا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مرد چھوٹے قد کے بونے پیدا ہونے تھے، کیونکہ مرد کے اندر سروائیو کرنے کی، برداشت کرنے کی طاقت اور عورت کی نسبت بہت کم ہے، وہ کنڈیوسو نہیں ہے لائف کے لیے مرد عورت کی نسبت۔ تو یہی وجہ کہ جب آپ ایک شعبہ ہے ادب کا وہ مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں، تو اس میں جو پروڈکشن ہوگی اس کی کوالٹی بھی اسی طرح کی ہی ہوگی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ سارے فیکٹرز کو دیکھا جائے، اور سب سے جو اہم کردار بنتا ہے وہ یقیناً لکھنے والے کا بنتا ہے کہ اگر اس کو نامساعد حالات کا سامنا ہے تو اسے خود، بہرحال آپ تو میں تو اپنی ہستی کے لیے جواب دہ ہوں، تاریخ کے آگے، اپنے آگے، کہ میں کیا لکھ رہا ہوں۔
تو مجھے اپنی بہتری کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے ایک جو رو ہے اس میں بہنے کی بجائے جو اپنے کو بہتر کرنا چاہیے، جو ذرائع ہوتے ہیں، مطلب آپ مطالعہ کریں، آپ تجربہ کریں، ایکسپوجر آپ لیں پوری دنیا کا، وغیرہ وغیرہ جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، تو وہ انفراد. لیکن پہلے ایک اجتماعی ماحول بھی تھا، میں یہ بات کر رہا ہوں. اب تو انفرادی ہے، کچھ لوگ ہیں جو اپنے طور پہ کام کرتے ہیں اور ان کو وہ رسپانس، وہ ریکگنیشن نہیں بھی ملتی، تب بھی وہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ خود اپنے بیڑے کو ہی پار کرنے کے چکر میں ہوتا، اپنی بیڑے ہوتے ہیں وہ تو. لیکن ایک اجتماعی ماحول تھا جس میں تربیت کا عمل جاری رہتا تھا اور لوگ خود بخود سیکھتے تھے اس سے، اور پڑھنے والے بھی، لکھنے والے پیدا ہوتے تھے. وہ ماحول ختم ہو گیا.